ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدمت ہمارے اپنے بارے میں سکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خدا اور یسوع کی، جس نے خدا کی مرضی کی مکمل اطاعت کی، نشاندہی کرنے کے لیے ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا۔ حصہ 3، انہیں اطاعت کرنا سکھانا۔ یسوع کی عوامی خدمت کا ایک پہلو خدا کی بادشاہی کی تعلیم دینا اور منادی کرنا اور بیماروں کو شفا دیتے ہوئے خدا کی بادشاہی کی مثال قائم کرنا تھا، اور دوسرا پہلو بلاہٹ کا کام کرنا، تعلیم دینا اور اپنے شاگردوں کی تربیت کرنا تھا۔ بعد میں جب یسوع زندہ ہوا اور آسمان پر چڑھ گیا تو اس نے حکم دیا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ تمام قوموں کو شاگرد بنائیں اور انہیں ہر اس چیز کی اطاعت کرنا سکھائیں جس کا یسوع نے حکم دیا تھا۔ لہٰذا خدا کے فرزند جو یسوع مسیح کے ذریعے دوبارہ پیدا ہوئے اور یسوع کے شاگرد بن گئے ہیں، انہیں بھی یسوع مسیح کے شاگردوں کی حیثیت سے یسوع مسیح کے شاگردوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ سکھائیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو براہ راست مصر سے باہر نہیں لایا اور انہیں کنعان میں نہیں پہنچایا۔ خدا اسرائیل کے لوگوں کو 1.5 سال میں بیابان میں لایا، جہاں انہوں نے فاران کے بیابان کا سفر کیا۔ جب کنعان میں 12 جاسوس بھیجے گئے، مصر سے سینا کے بیابان تک کا سفر کرنے میں تقریباً 2 ماہ لگے، اور تقریباً 1 سال -4 مہینے تک اس نے سینا کے بیابان سے فاران کے بیابان تک کا سفر کیا۔ خدا نے اسرائیلیوں کو کوہ سینا پر تعلیم دی، یہاں تک کہ بائبل میں خروج 15 باب سے استثنا 34 باب تک، جو کہ بیابان میں ان کا ریکارڈ تھا، خروج 19 باب سے لے کر گنتی 10 باب تک ارد گرد اور سینا کے بیابان میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ خدا نے بنی اسرائیل کو جو سکھایا اس کے ریکارڈ کا تقریباً نصف حصہ ہے۔ نیز 12 جاسوسوں کی ناکامی کی وجہ سے وہ تقریباً 38 سال تک بیابان میں پھرتے رہے۔ ابواب کی تعداد کے مطابق صرف 5 ابواب سے گزرتے ہوئے استثنا کے خاتمے تک، جب موسیٰ کا انتقال ہوتا ہے، تقریباً 1 سال اور 2 مہینے لگتے ہیں، اور فاران کے بیابان سے مواب کے میدانی علاقوں تک تقریباً 2 ماہ لگتے ہیں، اور 1 اور سال تک خدا نے مواب کے میدانوں میں تعلیم دی۔ خروج کے وقت 20 سال سے کم عمر کے اسرائیلیوں کو اور بیابان میں پیدا ہونے والے اسرائیلیوں کو خدا نے سکھایا اور انہیں تعلیم دی جیسے وہ ماضی میں تعلیم دے رہا تھا۔ اس کے متعلق بائبل کے تقریباً 50 ابواب ہیں۔ یہ خدا کی تعلیم کے لیے جوش ہے، لہٰذا جب خدا ہمیں سکھائے تو ہمیں صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی طرح اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں سیکھیں گے تو کنعان کی سرزمین میں جہاں وہ مشکلات اور مصائب کے بعد گئے تھے، وہ اس طرح زندگی گزاریں گے جیسے وہ بادشاہ ہیں۔ خدا کی مرضی کے بغیر مسلسل بغاوتیں دہرائیں گے اور بالآخر ہلاک ہو جائیں گے۔ خدا سکھانے والا خدا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی عوامی خدمت کے دوران بھی تعلیم دی۔ یسوع نے پورے یہودیہ اور اسرائیل میں، خاص طور پر ہیکل میں اور عبادت خانوں، بلکہ شہروں، گاؤں، پہاڑوں اور ساحلوں پر بھی ہمیشہ اور ہر روز سبت پر توجہ مرکوز کرتے تعلیم دی۔ یسوع نے ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جن کے پاس خوشخبری ہے اور وہ جن کے پاس نہیں ہے، آسمان سے متعلق اور خدا کی راہ کے بارے میں تعلیم دی۔ یسوع نے اپنے آپ کو زندگی کی روٹی، دنیا کا نور، دروازہ، اچھا چرواہا، قیامت اور زندگی، راہ، حق اور زندگی اور انگور کا درخت کے طور پر بیان کیا۔ نیز یسوع اکثر تمثیلوں میں تعلیم دیتا تھا۔ اس نے خاص طور پر ان لوگوں کو تمثیلوں میں سکھایا جو خدا کی بادشاہی سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے اس نے کہا، وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ یسوع نے بغیر کسی رکاوٹ کے خدا کے لوگوں کو جو اس کے شاگردوں پر مرکوز تھے خدا کی تعلیم دینا اور سکھانا جاری رکھا۔ اس لیے ہمیں سکھانا چاہیے نہیں، ہمیں ضرور سکھانا چاہیے، اور سکھانے کے لیے ہمیں اچھی طرح سیکھنا ہوگا، یہ کہنے کے بجائے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ہمیں بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل سیکھنا اور سکھانا ہوگا۔ ان سے اطاعت کرانا۔ در حقیقت تعلیم دینے کی خدمت اور اطاعت کرنے کی خدمت ایک چیز ہی ہے۔
اگر تعلیم دینا محض علم دینا ہے تو یہ مختلف ہے، لیکن تعلیم عقائد کو تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ خدا نے بنی اسرائیل کی پہلی نسل کو جو مصر سے نکلی تھی ہلاک کیا، اور بنی اسرائیل کو کنعان میں داخل ہونے کے بعد بار بار ان کی سرکشی کی سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے انہیں ہلاک کر کے مسیحا یسوع مسیح کے ذریعے اپنے لوگوں کو بچانے کے کام کو ترک نہ کیا۔ یہ تعلیم شروع کرنے اور بالآخر خدا کے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنے کے لیے خدا کا جوش ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، اس نے گھر کے دیوان الیاکیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموز کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اسے کہا کہ حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں اور ولادت کی طاقت نہیں۔ اسی لیے پولس رسول نے بھی منادی کی، کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے۔ ہاں، تم میری برداشت کرتے تو ہو، مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ اے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں، جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ جی چاہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موجود ہو کر اور طرح سے بولوں، کیونکہ مجھے تمہاری طرف سے شبہ ہے۔ نشاندہی کرنے کا مقصد۔ یسوع جو خدا ہے اس دنیا میں آیا اور اپنی زندگی کے ذریعے خدا کو ظاہر کرنے کی زندگی بسر کی۔ یسوع خود نہیں آیا تھا بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یسوع نے صرف خدا کی باتیں کی کیونکہ خدا نے لامحدود روح القدس دیا۔ یسوع نے کہا کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا اور خود کچھ نہ کیا۔ یسوع نے صرف وہی کیا جس کا حکم خدا نے دیا تھا، اور خدا یسوع میں تھا اور اس نے خدا کا کام کیا۔ یسوع کی تعلیمات یسوع کی طرف سے نہیں تھیں بلکہ خدا کی طرف سے تھیں، اور جیسا خدا نے کہا تھا، یسوع اپنی مرضی پوری کرنے نہیں آیا تھا بلکہ خدا کی مرضی پر عمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یسوع نے اپنی زندگی سے خدا کی نشاندہی کی، لہٰذا مسیحیوں کو بھی ایسے لوگ بننا چاہیے جو اپنی زندگیوں کے ذریعے یسوع مسیح کی نشاندہی کر سکیں۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم تعلیم نہیں دے رہے ہیں، شاگردوں کو بنانا ایک ایسی خدمت ہے جو ہماری زندگی سے یسوع کی نشاندہی کرتی ہے۔ پولس رسول نے کہا، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو۔ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ جب پولس رسول نے کہا میری مانند بنو، اس کا مطلب تھا اس مسیح کی مانند بنو جس کی میں پیروی کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی یسوع مسیح کے گواہ بننا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں بھی خدا کے فرزندوں کو خدا کے بارے میں سکھانا چاہیے اور انہیں ان کی زندگیوں میں خدا کے کلام کو قائم رکھنا سکھانا چاہیے۔ ہمیں محض ہمارے الفاظ سے نہیں بلکہ سب سے ہمیں خدا کے جاننے اور یسوع مسیح جیسا بننے کی ضرورت ہے۔ اس کا احاطہ اور اظہار ہمیں لفظوں سے نہیں بلکہ اپنی زندگی سے کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کے ساتھ رہنے اور انہیں قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکیں، اور آخر کار ہمیں انہیں اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں وہ اپنے طور پر یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ عطایت کرنا سکھانا اور نشاندہی کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کی مانند بن سکیں۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔